لیکن وہ کمپلیٹلی اسٹرکچر ڈسمینٹل ہو گیا. وہ اتنا ڈسمینٹل اسٹرکچر ہو گیا کہ اب انڈیا گھس کے مارتا رہا ہے پاکستان کے اندر. یہ بات اب امریکہ نے بھی کہہ دی ہے, یو ایس انٹیلیجنس رپورٹ نے بھی کہہ دی ہے انڈر دا لیڈرشپ آف نریندر مودی صاحب کہ وہ پاکستان کو ملیٹریلی رسپونڈ کریں گے. کہتے ہیں یہ جو پاکستان دہشت گرد گروپوں کو سپورٹ کرتا ہے اس کی وجہ سے انڈیا کے اندر ولنگنیس ہے کہ ہم نے صرف ملٹری فورس کے ذریعے چیزوں کو ڈیل کرنا ہے. ایک وہ ملیٹنٹس ہیں جو کہ انڈیا کے ریلیٹڈ پہلے آپریٹ کرتے رہتے لیکن وہ کمپلیٹلی اسٹرکچر ڈسمینٹل ہو گیا. وہ اتنا ڈسمینٹل اسٹرکچر ہو گیا کہ اب انڈیا گھس کے مارتا رہا ہے پاکستان کے اندر, وچ از اے فیکٹ. سو دنیا مانتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جس وقت انڈیا نے سرجیکل اسٹرائک کی تھی اس وقت آئی تھنک آپ کو یاد ہوگا مائک پومپیو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے اور انہوں نے کیا کہا تھا, انڈیا ہیز اے رائٹ آف سیلف ڈیفینس. انڈیا ہیز اے رائٹ آف سیلف ڈیفینس. دنیا کا کوئی ایک ملک نہیں تھا جس نے کہا ہوگا پاکستان کا جو اس پہ حملہ کیا گیا, انڈیا نے حملہ کیا. بھائی ہم نے دنیا کے ساتھ مل کے ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ مل کے دہشت گردی کی جنگ لڑی. دنیا نہیں مانتی. دنیا صرف اتنی مانتی ہے وہ جو آدھی لڑی ہوئی ہے. باقی وہ کہہ رہے ہیں نہیں ادھر تو آپ لگے ہوئے ہیں. انڈیا کا نیریٹو اس وقت مضبوط ہے, کیوں نہ وہ مانے دنیا. سو جو یو ایس انٹیلیجنس رپورٹ ہے وہ بیسیکلی کیا رپورٹ ہے, یہ جو تھریٹ اسیسمنٹ ہے یہ کیا ہے؟ وہ وہی کہہ رہے ہیں جو ڈاکٹر جے شنکر کہتے ہیں. وہ ایبسلوٹلی وہی زبان ہے جو ڈاکٹر جے شنکر کہتے ہیں. اگر یہ جو انڈیا چائنا کا جو کانفلکٹ ہے یہ اگر بڑھتا ہے یا اس میں معاملات خراب ہوتے ہیں تو ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ. لیکن اس میں بتایا یہی گیا اس رپورٹ کے اندر کہ پاکستان میں بہت سے ایسے ملیٹنٹس گروپس ہیں جو کہ اینٹی بھارت ہیں اور وہ بھارت کے اگینسٹ کام کرتے ہیں بھارت کو نقصان پہنچانے کے لیے یا وہاں کسی قسم کے اٹیکس وغیرہ کرنے کے لیے. اور یہ چیز بھارت بہت دنوں سے بہت ٹائم سے جو ہے بھارت جو ہے یہ بات کہتا جا رہا ہے پاکستان کو, لیکن پاکستان اس کے اوپر کوئی خاص کارروائی کرتا ہوا کوئی خاص ایکشن لیتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیتا. اب یہ بات اب امریکہ نے بھی کہہ دی ہے, یو ایس انٹیلیجنس رپورٹ نے بھی کہہ دی ہے, ورنہ جب بھارت کہتا تھا تو پاکستان نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ نہیں جی ہمارے یہاں تو ایسا کچھ ہے نہیں. لیکن اب جب یہ بات جو ہے وہ ایک طرح سے یو ایس انٹیلیجنس رپورٹ میں آ گئی ہے تو بھارت کے بارے میں اور پاکستان کے لیے جو کہا گیا ہے تو پاکستان کے لیے انکار کرنا یقیناً مشکل ہوگا. ایک بات اور کہی جا سکتی ہے پاکستان کی طرف سے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ بھارت جو ہے اس کی بہت زیادہ اکانومی جو ہے وہ بہتر جا رہی ہے, آگے بھی بڑھ رہے ہیں, تمام گلف کنٹریز بھی بات کر رہی ہیں, یورپین کنٹریز بھی بھارت کے ساتھ اپنے ٹرمز کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کسی طرح سے پریشرائز کر کے یو ایس انٹیلیجنس رپورٹ میں پاکستان کا نام لینے میں یا پاکستان کا نام ایڈ کروانے میں کامیاب ہوا. یہ پاکستان کی طرف سے بالکل کہا جا سکتا ہے. اور ہم لوگ ہمیشہ یہی کرتے رہے, پاکستان کے اوپر جب جب الزام لگا تو کہیں نہ کہیں سے بھارت کا نام جوڑا گیا اور اس کے بعد پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے یا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اس بات کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ نہیں جی ہمارے یہاں تو ایسا کچھ ہے نہیں, اور جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ بھارت کے دباؤ میں آ کے بھارت کے انفلوئنس میں آ کے ہی جو ہے دوسری کنٹریز ہمارے اوپر الزام لگا رہی ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ بھارت نے کئی بار جو الزامات لگائے ان میں بہت الزامات جو تھے یا بہت الیگیشنز جو تھیں وہ پاکستان کے اوپر ٹھیک بھی لگی تھی. پاکستان کو خود بھی ان چیزوں کا نقصان ہی اٹھانا پڑا ہے, فائدہ کوئی خاص نہیں ہوا ہے. یہ بات آپ جنرل پرویز مشرف کی بک میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ بات آپ جنرل پرویز مشرف اور کئی دوسرے ہمارے جو ریٹائرڈ فوجی ہوں, چاہے پولیٹیشنز ہوں, چاہے اینالسٹ ہوں, ان کی ویڈیوز میں بھی آپ ان کے آرٹیکلز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جنرل پرویز مشرف نے بھی یہی کہا تھا کہ پاکستان نے ملیٹنٹس گروپ کو جو ہے یا گروپس کو جو ہے بالکل سپورٹ کیا ہے, بنایا ہے. نہ صرف یہ کہ اس سے بھارت میں بلکہ افغانستان اور دوسری کنٹریز کے نام بھی انہوں نے لیے تھے کہ جس میں جا کر ان کو بھیجا جاتا ہے ان جہادیوں کو بنا کے, اور پھر ان دوسری کنٹریز میں جو ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ اور اٹیکس بھی کروائے گئے. یہ بات جو ہے وہ ہمارے آرمی چیف رہ چکے, ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ رہ چکے پرویز مشرف کا کہنا تھا, جس کی کہ ویڈیوز بھی موجود ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی بک جو ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے. مگر بات ساری یہ کہ پاکستان نے اس بات کو کبھی بھی مانا نہیں, چاہے اپنی ہی کنٹری میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ بات کیوں نہ کریں. پاکستان نے ہمیشہ انکار کیا اور کہا کہ نہیں جی ہم تو بڑی پیس لونگ کنٹری ہیں,
हमारे यहाँ से तो ना कोई जिहादी बने, ना हमने कोई मिलिटेंट्स ग्रुप बनाए हैं, ना उन्हें सपोर्ट किया है। यही बात हमेशा से पाकिस्तान की तरफ से कही गई, लेकिन ये बात पाकिस्तान को अब नुकसान कर रही है, इसलिए कि ये मिलिटेंट्स ग्रुप और इसी तरह के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी अटैक कर रहे हैं। वैसे तो खैर ये बात उस वक्त ही पाकिस्तान को समझ आ जानी चाहिए थी जब भारत ने कई बार जो है पाकिस्तान को ये पैगाम भेजा, ये मैसेज दिया कई बार पाकिस्तान को कि जी आपके यहाँ से जिहादी ग्रुप या मिलिटेंट्स ग्रुप्स जो है वो हमारे यहाँ अटैक कर रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को उसका कोई फर्क पड़ता नहीं था। अब यही मिलिटेंट्स ग्रुप्स जो है वो ना सिर्फ ये कि भारत में बल्कि उन्होंने ईरान में भी कई बार जो है अटैक किया, जिसकी वजह से ईरान को भी आपने देखा कि ईरान ने पलट के पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह की एयर स्ट्राइक की थी और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। साथ साथ कई लोग यहाँ पे जिनके नाम लिए जाते हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो आपका हाफिज सईद हो और कई दूसरे इसी किस्म के लोग जो पाकिस्तान में जिनके मौजूद होने की बात की जाती है, पाकिस्तान ने हर बार इनकार ही किया है और इनमें से कई लोगों को के बारे में यही कहा है कि जी हमें नहीं मालूम कि ये लोग कहाँ हैं। किसी को कहा गया कि जी वो दुबई में है, किसी को कहा गया कि जी वो अफगानिस्तान चला गया है और कईयों का ये कहा गया कि जी हमें तो पता ही नहीं कि ये लोग कौन है, कहाँ रहते हैं। कई बार हमने ये भी देखा कि कुछ अननोन गनमैन वाली स्टोरी भी पाकिस्तान में चली और कुछ लोगों को जो है अननोन गनमैन के जरिए जो है वो लोगों को खत्म भी किया गया। पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों को प्लान और प्लॉट करता रहता है। 26/11 पार्लियामेंट अटैक, अक्षरधाम मंदिर पर अटैक, इस तरह से कई तरह के आतंकवादी हमले पाकिस्तान आज तक भारत में करवाता रहा है और कश्मीर के अंदर कंटिन्यू इंसर्जेंसी को भी सपोर्ट करता है। और ये सारी बातें जब इंटरनेशनल कम्युनिटी को भारत बताता था पहले, तो पाकिस्तान साफ इनकार कर देता था और कहता था कि हम सिर्फ बाहर से डिप्लोमेटिकली और मोरली सपोर्ट करते हैं, ना कि इस तरह से इंसर्जेंट भेजकर। हाल ही में आई यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक अब ये साफ हो चुका है कि भारत के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उसमें पूरी तरह से पाकिस्तान का हाथ है। और ये भारत ने नहीं बल्कि यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने बताया है। इसके बाद पाकिस्तान के पास कोई भी चारा नहीं है इसको नकारने का और उन्हें अभी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं तो पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है और पाकिस्तान के बोलने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया को पहले ही पता था कि पाकिस्तान एक आतंकी कंट्री है और अब ये चीज़ यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने साबित भी कर दी है। साथ ही उसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पहले भारत इतना प्रोएक्टिव नहीं था, लेकिन अब अगर भारत के अंदर इस तरह की कोई गतिविधि होती है, कोई बड़ा हमला होता है 26/11 की तरह, तो पाकिस्तान के ऊपर भारत बहुत ही बड़ी मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता है और इसकी वजह से एक वॉर भी स्टार्ट हो सकता है। इसीलिए पाकिस्तान को अपने आतंकियों को काबू में रखना पड़ेगा या फिर उनको ख़त्म कर देना पड़ेगा। अदरवाइज भारत इस वक्त पीछे नहीं हटेगा। अगर कोई भी हमला होता है और मुंह तोड़ जवाब देगा सर्जिकल स्ट्राइक करके।